بسم الله الرحمن الرحيم. باب في حب الله ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مع من أحب. وفي رواية: المرء مع من أحب. یہ بیان ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ اپنے معبودوں کے سلسلے میں افراط و تفریق میں مبتلا ہے۔ بعض وہ ہیں جو اپنے خدا کو صرف طے کرے محبت اور شفقت سمجھتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنے خدا کو غضب اور قانون سے وابستہ ذات قرار دیتے ہیں، جس کے یہاں رحم و محبت نہیں پایا جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ مذاہب اپنی ڈگر سے ہٹ گئے ہیں اور راستہ انہوں نے بدل دیا ہے، اس لیے ان کو اس طرح کے تصورات کی بھول بھلیاں میں بھٹکنا پڑ رہا ہے، ورنہ جو صحیح مذاہب رہے ہیں بعد میں بگڑ گئے، اور اب اسلام صحیح شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ان سب میں خدا کا صحیح تصور اس کے اسماء کے ذریعے سے دیا گیا ہے، اور خاص طور سے جو نظام اسلامی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نظام دیا ہے، چاہے وہ عبادات کا ہو یا دوسرا
ان سب میں ان باتوں کا خیال رکھا گیا، اور خاص طور سے جو بنیادی چیزیں ہیں جن کو بنیاد اسلام والا خمس کہا گیا ہے، ان میں دونوں کا بہترین امتزاج پایا جاتا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ان میں سے نماز اور زکوٰۃ یہ حاکمیت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بتانے کے لیے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اور روزہ اور حج جو ہے وہ محبوبیت الہ کو بتانے کے لیے، اس لیے کہ خداوند قدوس ایک طرف حاکم مطلق ہے اور دوسری طرف وہ تمام انسانوں کا محبوب بھی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تمام انسانوں کو بنایا، بنانے کے بعد ان کو قانون کا پابند کیا ہے۔ تو بنانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہے، اور قانون کا جاری کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ حاکم ہے، ایک طرف وہ حاکم ہے اور دوسری طرف وہ محبوب ہے۔ تو اب اسی وجہ سے قرآن مجید میں آپ جہاں کہیں دیکھیں گے تو ان دو چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر ملتا ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، کیونکہ ان دونوں سے اللہ کی حاکمیت بندہ مانتا ہے، اور جب حاکم ہونا مان لیا، اس کے قانون کو تسلیم کر لیا، تو گویا کہ اس نے اسلام کو مان لیا۔ باقی روزہ اور حج جو ہے یہ مظہر ہے اس کی محبوبیت کے، کہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل اسی ترتیب سے ہے، نمبر 1 پہ نماز ہے، اور اس کا تتمہ ہے زکوٰۃ، اور اس کے بعد روزہ ہے اور حج ہے۔ ایک اس کا گویا کہ ضمیمہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے لیے کھانا اور پینا کچھ وقت کے لیے چھوڑ دے، تو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑنے کے بعد پھر جب محبت زیادہ جوش مارتی ہے تو پھر روزے کے بعد فوراً حج کے لیے چلا جاتا ہے، کہ روزہ رکھا تھا خدا کے لیے، اور محبت میں جب زیادہ جوش مارا تو ان کے در پر حاضر ہو گئے، تو اس لیے روزہ و حج تو ظاہر ہے کہ سراپا عشق و محبت ہی کی کہانی ہے، تو کر چکے ہو جانتے ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے اندر دونوں اوصاف، ایک طرف تو وہ حاکم ہے، دوسری طرف وہ محبوب بھی ہے، تو جب حاکم ہے تو حاکم بھی ماننا ہوگا، اور محبوب ہے تو محبوب بھی بنانا ہوگا، دونوں باتیں۔ محبوب تو اپنی ذات سے اس وجہ سے ہے کہ اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور دنیا کا فائدہ ہے، یہاں تک کہ کمہار بھی جب اپنا کوئی برتن بناتا ہے تو اس کو اپنے برتن سے محبت ہوتی ہے، کوئی ذرا سا کمہار کے برتن کو جا کے توڑ کو دے یا برا کہہ دے تو اس کے نشانی کو بل پڑ جائے کہ آپ کون ہوتے کہنے والے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اور دنیا میں جتنے انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، تو جب بنایا ہے اللہ نے تو وہ محبوب محبت کرتا ہے، چاہنے والا بھی، اور جو چاہنے والا ہے اس کو چاہا بھی جانا چاہیے۔ اس نے بنایا ہے محبت کی، کبھی بنایا پھینک دیتے اٹھا کر، کسی کام کا رکھتے، پیدا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو محبت ہے، اور جب محبت ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کو محبت ہو، اور محبت اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ بغیر اس کے کام نہ آسان ہوتا ہے نہ انجام پذیر ہوتا ہے۔ کام سے اگر صرف تعلق قانونی رکھا جائے تو آدمی فارمیلٹی کو پوری کر دے گا لیکن اچھا کام نہیں ہو سکتا، اس لیے قانونی جو بات ہے وہ پیش نظر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کام کو اپنا کام سمجھے، اور یہ سمجھے کہ ہمارے مالک کا دیا ہوا ہے اس کا حکم، اس وجہ سے ہم
اس کو کر رہے ہیں کہ ہمارا محبوب بھی ہے۔ تو محبت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر آدمی محبت سے کام کرے تو روڑے بھی راستے کے پھول معلوم ہوتے ہیں اور کڑواہٹ بھی مٹھاس میں بدل جاتی ہے اور پریشانیاں اور تکلیفیں بھی اس کو راحت اور خوشگوار معلوم ہوتی ہیں، اور اگر محبت نہیں ہے تو ہلکی سی تکلیف بھی اس کو اس کے کام سے روک دے، اور ذرا سی بھی پریشانی اگر اس کو آ گئی اس کام میں تو وہ پریشانی اس کو اس کام سے پال رکھے گی اور وہ آگے نہیں چل پائے گا۔ اس لیے یہ حکمت کا تقاضا بھی ہے کہ بندے اللہ سے محبت کریں، اور خاص طور سے صاحب ایمان بندوں کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے کہلوایا بھی ہے کہ محبت کرنا چاہیے اور دل و جان سے چاہنا چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ محبت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے طبعی محبت اور ایک ہے عقلی محبت۔ طبعی محبت جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے، باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں کا وہ ٹکڑا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ اپنے جز سے محبت کرتی ہی ہے، طبعی بات۔ ایسی باپ سے بھی اس کا تعلق ہے، باپ کو بھی ہوتی ہے لیکن ماں کو زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجوہات ہیں، تو باپ کو اور ماں کو بھی ہوتی ہے، تو یہ طبعی محبت ہے۔ اور اللہ نے کیونکہ پیدا کیا ہے اس لیے اللہ کو بھی طبعی محبت ہے، کیونکہ اسی نے بنایا، ماں باپ کو بھی اسی نے بنایا، اور ماں باپ میں جو نسل چل رہی ہے وہ بھی اسی کی کاریگری اور صناعی اور خلاقی ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبت طبعی تو ہے ہی، اور جب طبعی محبت ہے تو بیٹے کو بھی باپ سے ہوتی ہے، بیٹے کو بھی ماں سے ہوتی ہے اور طبعی ہوتی ہے۔ اگرچہ ماں کو جو محبت ہوتی ہے بیٹے سے وہ بیٹے کو ماں سے ویسی نہیں معلوم ہوتی۔ اس کی مثال بھی ایک صاحب نے کہا کہ ماں کو محبت بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے اور بیٹے کو ماں سے کم ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ جبکہ وہ اس کا جز ہے، جز کو بھی کل سے ہونی چاہیے، جیسے کل کو جز سے ہے، ماں کو بیٹے سے، بیٹے کو بھی ماں سے ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ایک گائے کا یا کسی جانور کا گوشت کا ٹکڑا یا اپنا ہی گوشت کا ٹکڑا نکال دیں آپ، اس کو پھر باہر نکالا تو بدن بہت دنوں تک زخمی رہے گا اور نشان سے شاید ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن جو گوشت کا ٹکڑا آپ نے باہر نکالا ہے وہ تھوڑی دیر تڑپے گا تو ٹھنڈا ہو جائے گا، تو جو باہر آ گیا ہے اس کا تعلق ویسا نہیں رہتا جو بدل کا رہتا ہے، اس لیے ماں کا تعلق بیٹے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا ہے اس کو محبت ہے طبعی، تو انسانوں کو بھی کبھی محبت ہے لیکن دبی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، اسی کو حکم دیا گیا ہے کہ ابھارو، اور ابھارو گے اس طرح کہ تم عقلی محبت کرو تو طبعی محبت غالب آ جائے گی۔